الحمدللہ اس بابرکت جگہ جہاں آج یہ مسجد ہے، اس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے حج پر ایک صاحب گئے تھے، مجھے کتاب دی، چھوٹی چھوٹی کتابیں وہاں حج کی بک رہی تھی، بٹ رہی تھی، لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، تو ان کو ملی۔ کل ہی میں اس کو دیکھ رہا تھا تو مجھے دی، صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ کتاب وہاں بٹ رہی تھی، مجھ کو ملی ہے، آپ بھی دیکھیے اس کو۔ میں نے دیکھا اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من، انہوں نے تو وہ حدیث شریف تو نقل نہیں کی لیکن اردو ترجمہ کیا، وہ کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ کل چھوٹی سی وہ بکلیٹ تھی جو دی کسی نے شام، کل شام رات کو میں نے اس کو پڑھا، پھر رات کو دیکھا، جستا جستا چھوٹی سی کتاب ہے اتنی سی، اور اس میں کچھ پیجز ہیں اردو میں چھپی بھی ہے، وہ وہیں ریاض سے چھپی ہوئی ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا اردو میں کہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی مسلمان جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالی میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ تو انہوں نے حدیث یعنی عربی میں حدیث کوٹ کرنی چاہیے تھی ان کو، لیکن انہوں نے عربی میں حدیث کوٹ نہیں کی، یعنی ریفرنس بس اردو ترجمہ لکھ دیا۔ ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ روحی، جو بھی مسلمان کوئی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ جب ظاہر روح لوٹی آتی ہے میری جسم میں تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس سے انہوں نے یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، لفظ لکھا ہوا تھا رسول اللہ مردہ ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ رسول اللہ مردہ ہیں۔ تو جب کوئی سلام بھیجتا ہے تو رسول اللہ کی روح لوٹ آتی ہے، اور جب سلام ختم ہو جاتا ہے تو روح بدن چھوڑ کے واپس چلی جاتی ہے، اور رسول اللہ مردہ ہیں۔ اب اس بے وقوف سے، اس لیے یہ پوری حدیث تو نقل نہیں کی عربی میں، اردو ترجمہ کر دیا، اس بے وقوف سے کوئی پوچھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ کی روح مبارک لوٹ آتی ہے، پھر بھی مطلب نہیں سمجھے حدیث کا۔ حدیث کا مفہوم بالکل صاف ہے کہ میری روح چلی گئی تھی، کیونکہ سب کی روح کو جانا ہے، جسم سے نکلنا ہے، جسم سے روح کو تو نکلنا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ پورا ہوگا۔ اس میں ہم بھی خود بھی کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی، جسم سے نکل گئی، پھر کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی روح جب کوئی سلام کرتا ہے تو واپس آتی ہے، اللہ رد اللہ علیہ روحی، یہ اصل حدیث ہے، مجھے بھی یاد تھی تو میں نے اس کا ترجمہ دیکھا، انہوں نے ترجمے میں بھی انہوں نے خیانت کی ہے، بے ایمانی کی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس ترجمے میں یہ تو نہیں ہے کہ مردہ ہو گئے، اس نے مردہ ترجمہ کیا، مردہ ترجمہ ہے تو نہیں ہے۔ حدیث کا متن جو ہے وہ میں کسی وقت نکال کے دیکھوں گا اس کو، زمانے جب تھا تو یعنی زیادہ تر کتابوں کا مطالعہ ایک زمانے میں کرتا تھا، اب تو زیادہ تر مطالعے کا وقت بھی نہیں ملتا، زیادہ تر سفر میں بھی وقت گزرتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، اور آپ بھی سوچیے اس پر کہ اچھا جب سلام ہوتا ہے حضور پر
کوئی سلام بھیجتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے. تب ہم پوچھتے ہیں کہ حضور پر سلام بھیجتے ہیں. مشرق مغرب، شمال اور جنوب، مشرق مغرب شمال اور جنوب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ، چاروں طرف سے پانچوں وقت کی نمازوں میں رسول اللہ پر سلام بھیجا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا. اگر روئے زمین پر انسان باقی نہیں رہیں گے تو فرشتے رسول اللہ پر درود و سلام بھیجیں. تو رسول اللہ کی روح بدن سے نکلے گی کب؟ اس کو تو نکلنے کا وقت ہی نہیں ہے، نکلنے کا وقت نہیں ہے. یہ بے وقوف گمراہی، رسول اللہ کے بے ادب، رسول اللہ کے گستاخ، رسول اللہ کے سلام سے محروم ہے. اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو رسول اللہ کی روح تو وہی ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک فرشتے لے گئے، کہاں لے گئے؟ یہ حیات برزخیہ ہے. یہ برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ تو ہمارے لیے ہے. برزخ میں روح رکھی جائے گی، وہ تو ہماری رکھی جائے گی، اس لیے کہ برزخ ہم سے بہتر ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے رسول اللہ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ بتاؤ، کوئی جگہ بتاؤ. ہم ان سے پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ روح زمین پر بتاؤ کہ کہاں ہے. کیا جنت رسول اللہ کے جسم سے بہتر ہے؟ نہیں، نہیں. کیا عرش رسول اللہ کے جسم سے بہتر ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ تو سب سے افضل ہے. مخلوق میں among the creation of Allah he is superior to all, superior among the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. تو رسول اللہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلی اور سب سے بالا ہے، تو ان کے جسم کو کہاں رکھو گے؟ ان کا کعبۃ اللہ شریف میں رکھ دیں گے. تو کعبۃ اللہ سے بہتر تو رسول اللہ ہے، ان کے جسم سے بہتر ہے. کعبہ مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، لوح و قلم بھی مخلوق ہے، کریشن آف اللہ. کعبہ بھی کریشن آف اللہ ہے، زمین و آسمان کریشن آف اللہ ہے، جنت اور برزخ کریشن آف اللہ ہے. ہر among the creation he is the superior to all. جب وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، تو کعبے سے بہتر، جنت سے بہتر، لوح و قلم سے بہتر، عرش سے بہتر جس میں محمد رسول اللہ. تو روح تو وہیں واپس آ گئی، اس لیے کہ روح کو اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملی. تو بات صاف ہے بالکل. تو رسول اللہ کی روح مبارک جس میں محمد رسول اللہ میں موجود ہے، نکلی تھی. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری تشریح کی. مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ مجدد و محدث رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، آنی ہے. ہم مانتے ہیں کہ اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، آنے واحد کے لیے ہے، نکلی اور پھر واپس. وعدہ الہی پورا ہو گیا، نکلی اور پھر واپس. اس لیے اس روح مصطفیٰ کے لیے جس میں مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. درود شریف اللہم صلی علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ علیہ وسلم صلی السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حج کر لیا، حج کر لیا، علی کتے علی مغیث. ارے بھائی مدینہ شریف جانا ہے، نو علی مغیث. اچھا بھائی کیا بات ہے؟ چلو بھائی لندن جاتے ہو، پیرس جاتے ہو، پکنک پہ جاتے ہو، سفاری کے لیے افریقہ جاتے ہو،
علاج کرانے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے پیرس جاتے ہو، آسٹریا جاتے ہو، لندن جاتے ہو، کینیڈا جاتے ہو، امریکہ جاتے ہو. جسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے جاتے ہو، روح کی بیماری کے علاج کے لیے مدینے نہیں جاتے؟ اچھا نہیں جاتے، اچھا ٹھیک، نہیں جاتے، نہیں جاتے، ضرورت نہیں ہے. تو جس کو ضرورت ہے وہ جائے گا، اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ نہیں جائے گا. ہم کو ضرورت ہے، ہم کو ضرورت ہے. جسم کی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، اور روح کی بیماری کا علاج رسول اللہ کرتے ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی، وہ اللہ، وہی رب ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ بعث فی الامیین، بھیجا اس نے، مبعوث فرمایا اس اللہ نے رسول انہی میں سے. مکہ معظمہ بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے اہل حجاز مکے والے. کیا کرتے ہیں رسول؟ رسول کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، بس رسول ہیں. جیسے ہم ہیں ویسی وہ بھی ہیں، آدمی ہیں، وہ بھی ہم نہیں. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. رسول کا کام کیا ہے؟ آیتیں، اللہ کی آیتیں اللہ سے لینا اور بندوں کو دینا. آیات الہی کی تلاوت کرتے اور لوگوں کو پاک کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، پیوریفائی کرنا. دل میں جو برائیاں، دل میں جو وسوسے، شرک اور کفر کی جو برائیاں ہیں، شیطان کی جو غلاظتیں ہیں اور گندگی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو اس لیے بھیجا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں. ان کی روح کو انوار محمدی سے غسل دیتے ہیں. روح ایک ہوتا ہے جسم کا غسل، اور ایک ہوتا ہے روح کا غسل، دل کا غسل. وَيُزَكِّيهِمْ، اور کیا کرتے ہیں؟ ابھی ختم نہیں ہوئی بات. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے رسول کو بھیجا وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں. رسول آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں. رسول ہی کے ذریعے سے آیات الہی ملی، ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے. رسول کے ذریعے سے اللہ کا کلام ملا. وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں رسول اللہ نے پاک کر دیا. دلوں میں اللہ کی محبت ڈال دی. دل کو 360 بتوں کے سامنے سے ہٹا کر اللہ کے دربار میں جھکا دیا. کتنا بڑا کام ہے یہ، بہت بڑا کام ہے یہ معمولی کام نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم دینے والے. يعلمهم، رسول اللہ معلم ہیں اور ہم کو تعلیم دے رہے ہیں. کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا کہتا ہوا آپ نے سنا ہوگا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ آدمی یہ کہے گا، اسٹوڈنٹ ہے، دارالعلوم میں پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں شاگرد، اسٹوڈنٹ اور میرے استاد ہم دونوں برابر ہیں.
تو دوسرا آدمی جب سنے گا اچھا تو جب شاگرد اور استاد دونوں برابر ہیں، استاد اور شاگرد میں کوئی فرق نہیں ہے، تو تم کیا کرنے جاتے ہو وہاں؟ جب دونوں برابر تو کیا پڑھنے جاتے ہو؟ تم کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں میں اور استاد دونوں برابر ہیں. مینٹل کیس ہے، مینٹل کیس ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمْ، رسول تعلیم دیتے ہیں، رسول اللہ سے سیکھتے ہیں. کون کہتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن، رحمان، الرحمن، سورۃ الرحمن. کیا فرمایا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے علم القرآن، قرآن پڑھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رحمان نے قرآن پڑھایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے پڑھایا. پڑھانے والا رب ہے، سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کوئی پڑھانے والا نہیں، اس سے بہتر کوئی پڑھانے والا نہیں. الرحمن علم، استاد اللہ ہے اور پڑھنے والے شاگرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بہتر پڑھانے والا کوئی نہیں اور ان سے بہتر پڑھنے والا کوئی نہیں. اللہ نے پڑھایا، رسول اللہ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر ہمیں پڑھایا. قربان یا رسول اللہ، آپ نے ہم کو پڑھایا. تو وہ معلم ہے، وہ معلم ہے، حضور معلم ہے، حضور معلم ہے. معلم کا مطلب استاد، معلم کا مطلب ٹیچر. ترجمہ تو ٹیچر ہوتا ہے. حضور معلم ہے، ٹیچر ہیں، استاد ہیں. ایسے ٹیچر کہ ایک تو وہ ٹیچر ہوتا ہے جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہو، ایک وہ ٹیچر ہوتا ہے جس نے کیمبرج میں پڑھا ہو، اور ایک وہ ٹیچر کہ جس کی یونیورسٹی ساری کائنات اسی کی ہے. اس یونیورسٹی میں جس پڑھا ہو، اللہ کی یونیورسٹی، جس میں پڑھنے والے انبیاء و مرسلین ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جس نے 1,24,000 میں پڑھا ہے وہ ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. علمک ما لم تکن تعلم، اور جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا. ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تو ہم نے بتا دیا. بتانے والا رب ہے. اور اے محبوب، اے محبوب، سبحان ربی العظیم، ہم عظیم ہیں، ہم عظیم ہیں. ذو العرش، عرش والا، العظیم، وهو رب العرش العظیم. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. رب عرش عظیم، عرش عظیم، سبحان ربی العظیم. ہم اور آپ جب رکوع کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، عظمت والا. وہ عظمت جس کی کوئی حد نہیں ہے، سب عظمتیں اسی کی ہیں، اسی کے لیے. وہی عظمت کا مستحق ہے، رب العرش العظیم، عظمت والا، عظیم، بہت ہی عظیم، جس کی کوئی حد نہیں.
There is no limit for his azmat superiority. There is no limit for his sovereignty. اللہ تبارک و تعالی کی عزت و عظمت کی اور قادر مطلق ہونے کی، سورین ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہم رب عرش عظیم ہیں، اور اے محبوب آپ پر رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اور اے محبوب آپ پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل جو ہے وہ کتنا ہے، وہ عظیم ہے. اللہ عظیم ہے اور فرماتا ہے ہم اے محبوب ہمارا فضل آپ پر جو ہے وہ بھی عظیم ہے. یعنی جیسے ہمارے فضل کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ایسے آپ کے فضل کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیا ہے. ہم نے کتنا دیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اور اندھے کو کیا آئے نظر اور کیا دیکھے. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت بہت بلند و بالا ہے. سکھانے والا رب العالمین ہے، تو وہ حضور معلم بن کر تشریف لائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. صرف کتاب نہیں ہے، صرف کتاب نہیں ہے، اور بھی ہے. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. رسول اللہ کے یہاں کیا ملتا ہے؟ کتاب بھی ملتی ہے، اللہ کا کلام ملتا ہے، یہ دل کو صاف کر دیتے ہیں. اور حکمت بھی ملتی ہے. حکمت کا ترجمہ ہے وزڈم. کتاب اور حکمت، یعنی حکمت اگر ملتی ہے، وزڈم اگر ملتی ہے، کتاب ملتی ہے، تلاوت ملتی ہے، دل اور روح کی صفائی اگر ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے صحیح کنیکشن اگر جڑتا ہے، تو ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا مرتبہ ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا سب سے اعلیٰ سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کتنے تارے کھلے چھپ گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آدم صفی اللہ سے لے کر موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ سب تارے کھلے. اب سورج نمودار ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے. سن از اسٹارٹڈ ٹو شائن، ٹو رائز. تو سب ستارے جو ہیں سورج کی روشنی میں چھپ رہے ہیں. انبیاء کا اپنا مقام ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے، وہ ستارے ہیں، ان کی روشنی ہے. لیکن یہ سورج کی روشنی اس کے اوپر آ گئی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور کمال اور جمال اور علم نہیں چھپ سکا. یہ قیامت تک اب روشن رہے گا. اذانیں ہوتی رہے گی، رسول اللہ کا نام ذکر بلند ہوتا رہے گا.
اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں گے، رسول اللہ کا نام روشن ہوتا رہے گا کہ قرآن رسول اللہ پر اترا تھا، تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے رہیں گے، حافظ قرآن روئے زمین پر قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن اترا اللہ کے محبوب کے سینے پر، کلام اللہ کا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے، اور مصطفیٰ کی زبان سے سن کر صحابہ سے ہمیں منتقل ہوا، پڑھ رہے ہیں سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا، تو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ معظمہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، فرشتے زمین پر پھیل رہے، زمین پر پھیل گئے، کعبۃ اللہ شریف جھکنے لگا، بت آندھے منہ گر پڑے۔ کسی نے کہا کیا بات ہے آج یہ بت آندھے منہ گر پڑے، کعبۃ اللہ شریف جھک رہا ہے، کہا کیا بات ہے، کہا آج دونوں جہاں کے تاجدار سید العالمین، نور رب العالمین، قرآن کے لانے والے، معراج کو جانے والے، نبیوں کے سردار، دونوں جہاں کے تاجدار محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، ان کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، کعبہ بھی جھک رہا ہے، عرش سے لے کر فرش تک فرشتے اتر رہے ہیں، اور سارا عالم درود السلام سے گونج رہا ہے، درود السلام کی آوازیں آ رہی ہیں کہ آمنہ خاتون کے گھر میں وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ساری دنیا پیدا ہوئی تھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ قادر ملک بادشاہ بے نیازا، خالی جھولیاں ہیں، خالی ہاتھ ہیں، اللہ ہم گناہگاروں اور سیاہکاروں کو گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل وعاجل، اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل وعاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں، تجارت میں، کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ، جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزہ دار ہیں ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جزیرہ موریشس کے رہنے والے مسلمانان اہل سنت و جماعت کی اور سارے عالم کے مسلمانان اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرما، بلاؤں سے اور آفتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح جو بے اولاد صالح عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا رب یا اللہ یا رحمان یا رحیم، فضل فرمایا الہی مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے، الہی دور کر رنج دلی ہے سب دلوں کو بے کلی، ہوئے مشکل سب کی آسان مصطفیٰ کے واسطے، ہوئے مشکل سب کی آسان مصطفیٰ کے واسطے، رحم فرمایا الہی مصطفیٰ کے واسطے،
دور ہوں سب سے بلائیں مصطفیٰ کے واسطے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ ومظہر لطفہ نبینا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام